فذكر بالقرآن من يخاف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن مجید کی انتہائی خوبصورت صورتوں میں سے ایک ہے۔ اگر آپ کو موقع ملے کسی مصری قاری، خاص طور پر شیخ عبدالباسط عبدالصمد رحمہ اللہ کی زبان سے اس کی قرات سننے کا، تو آپ بہت محظوظ ہوں گے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سورۃ المبارکہ 15 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کی 15 کی 15 آیات ہاں پر ختم ہوتی ہیں۔ والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا فکذبوہ فعقروہا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاہا، سورج کی قسم اور اس کی دھوپ کی۔ ضحا جو ہے یہ چاشت کا وقت کہلاتا ہے، اور چاشت کا وقت کیا ہے کہ سورج طلوع ہونے کے تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد سورج جو ہے وہ اپنی پوری آب و تاب سے چمکنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی وہ چاشت کی نماز جو ہے وہ اس پہر کی نماز شمار ہوتی ہے۔ تو انگریزی میں مڈ مارننگ، یعنی ایک ہے اسمال اور زیادہ مارننگ، وہ تہجد کے اوقات ہیں، کیونکہ وہاں ٹائمز کے حساب سے سارا کچھ ہوتا ہے نا۔ ہمارا کیلنڈر دن کا وہ سورج کے ساتھ چلتا ہے، اور ویسٹ کا کیلنڈر جو ہے وہ گھڑی کے ساتھ چلتا ہے۔ کیونکہ ایک لطیفے کی بات ہے کہ لندن میں ظاہر ہے کہ گرمیوں میں وہاں عصر کی نماز تقریباً 7 بجے ہوتی ہے۔ میں یوں گھر سے نکلا جہاں میں رہتا تھا مسجد پہ جانے کے لیے، تو پڑوسی جو ساتھ والا تھا وہ مجھے نظر آیا، تو میں نے اس کو ہیلو کہا، تو اس نے مجھے کہا کہ گڈ ایوننگ، سوری گڈ آفٹرنون۔ پھر گھڑی دیکھتا کہتا سوری گڈ ایوننگ۔ یعنی ہمارے حساب سے تو ابھی ایوننگ میں 1.5-2 گھنٹے باقی تھے کہ سورج غروب ہوتا ہے، ہماری ایوننگ ہوتی ہے، لیکن اس نے گھڑی دیکھی اور فوراً کہا سوری گڈ ایوننگ۔ تو یعنی اسمال آورز آف دا مارننگ وہ تہجد کے اوقات ہیں، لیکن ہوں گے وہ کیلنڈر ٹائم کے حساب سے لکھے ہوئے۔ پھر سن رائز ہے وہ مارننگ ہے، اور پھر مڈ مارننگ وہ غالباً 8 بجے آپ دیکھیں گے ڈکشنری میں، تو وہ 8 بجے کا وقت ہوگا، وہ مڈ مارننگ ہے۔ تو یہ ضحا جو ہے یہ مڈ مارننگ ہے۔ والشمس وضحاہا، اور سورج کی قسم اور اس کی دھوپ کی قسم جب وہ چمکنے لگے۔ والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آئے۔ والنہار اذا جلاہا، اور دن کی قسم جب نمایاں کر دیتا ہے وہ سورج کو۔ واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی قسم جب وہ اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اب یہ کیونکہ پہلا جہاں پر جو قسم ہے وہ شمس کی قسم ہے، اور شمس عربی زبان میں مؤنث ہے۔ قمر یعنی چاند یہ عربی میں مذکر ہے۔ ہمارے اردو محاورے میں دونوں مذکر ہیں، لیکن عربی محاورے میں شمس مؤنث ہے اور قمر مذکر ہے۔ اب ساری جو ہا کی ضمیر ہے ان آیات میں وہ ادھر ہی جا رہی ہے۔ تو والسماء وما بناہا، اب وہاں سے ضمیر جو ہے ہٹ گئی۔ والسماء وما بناہا، اور آسمان کی قسم اور جیسا اس نے اس کو بنایا۔ اور بعض لوگوں نے اس سے یہ بھی مراد دیا ہے کہ آسمان کی قسم جس نے اس کو اونچا کیا، بنایا۔ والارض وما طحاہا، اور زمین کی قسم جیسا اس نے اس کو پھیلایا۔ اس کے بعد ہے جی ونفس وما سواہا، نفس انسانی کی قسم، اور چونکہ نفس بھی عربی زبان میں مؤنث ہے لہذا وما سواہا، جو اس کا تسویہ کیا، اس کو بنایا اور سنوارا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے 3 سٹیپس جو ہیں وہ قرآن مجید میں بار بار بیان کیے ہیں۔ یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے، گارے سے، سنے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں، یہ کیا ہے؟ تخلیق ہے۔
اور تخلیق کے بارے میں آپ سے کئی دفعہ شیئر کر چکا ہوں کہ تخلیق میں کچھ وقت بھی لگتا ہے اور ایک پروسیس بھی ہوتا ہے جس کو ایکسپلور کیا جا سکے. یعنی ہر شخص کی جو انڈیویجول تخلیق ہے یہ کن کن مراحل میں سے گزرتی ہے، اس کے موٹے موٹے مراحل بھی ہمیں معلوم ہے، اور پھر ایمبریولوجی میں جا کر اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ بھی معلوم ہے کہ پہلے کیا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے. دوسرا سٹیپ فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو سنوار چکوں. سوا کہتے ہیں برابر کو، سوا یسوی تسویۃً کے معنی برابر کرنا، اس کو ہمارے کنسٹرکشن کی زبان میں سدھا پتھرا کرنا کہتے ہیں. کہ جب یہ پلر کھڑے ہوئے ہوں گے تو شکل بھی دیکھنے کو جی نہیں چاہتا ہوگا ان کی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جہاں جہاں گڑھے تھے ان کو سیمنٹ سے بھر دیا گیا، اور جہاں سیمنٹ جو ہے وہ زیادہ نکلا ہوا تھا یا بجری نکلی ہوئی تھی اس کو ٹرم کر دیا گیا، اور پھر ریگ مال پھیر کے اس کو پلین کیا گیا. اب یہاں ہم بڑے کمفرٹیبلی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ تسویہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمارا جسم بنایا، اور جسم کے اندر حیوانیت تھی کیونکہ یہ حیوان سے مشابہ تھا. جیسے حیوان کا جسم کھانے کو مانگتا ہے، پینے کو مانگتا ہے، اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے، اور اس کو غصہ آتا ہے اور بدلہ لینا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان میں جو تسویہ کیا کہ جسم تو وہی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک سافٹ ویئر انسٹال کیا، اور اس سافٹ ویئر کے ذریعے انسان اپنے جذبات پر قابو رکھتا ہے. حیوان کو جب بھوک لگ جائے اور اس کی پسند کا کھانا اس کی دسترس میں ہو تو حیوان کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کھانے سے روک سکے. میں نے مثال دی تھی کہ جن لوگوں نے بھینس پالی ہے ان کا تجربہ ہے کہ جب توڑی پر گتاوے کی بالٹی لا کر انڈیلی جاتی ہے تو سال ہا سال تک کے تجربے کے باوجود بھینس نہیں سمجھ پاتی کہ یہ میں نے روکھا نہیں کھانا. وہ بھوکا کھانا چاہتی ہے، اور اس کا مالک جو ہے اس کو تھپڑ مار کے یا چھڑی مار کے پڑے منہ اس کا کرتا ہے کہ پہلے میں مکس کر لوں اس کو توڑی کے ساتھ تو پھر کھانا. سال ہاتھ تک کا تجربہ، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے اپنے آپ کو کھانے سے روک سکے. جب پیاس لگ جائے جانور کو اور پانی گندا ہی کیوں نہ ہو، کیمیکل والا ہی کیوں نہ ہو، وہ اسے پی جائے گا. ہاں اس کا مالک اس کی باگ کھینچ لے تو نہیں پیے گا. ایکسٹرنل فورس ہوگی تو اسے روکے گی، انٹرنلی اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو روک سکے. اسی طرح غصہ آ جائے تو اگر اس کا اندازہ یہ ہو، حساب یہ ہو کہ اگر میں بدلہ لے لوں تو میں بدلہ لے سکتا ہوں، تو وہ ایکٹ کرے گا. ہاں آپ اسے باندھ دیں، بندھا ہوا ہے کتا، وہ آپ کو کاٹ نہیں سکتا، لیکن آپ نے کتے کو چھیڑا ہے، اس کو غصہ آیا ہے تو وہ آپ پر حملہ کرے گا. اسی طرح جب کسی جانور کا اپوزٹ سیکس، اس کا میٹ اس کی دسترس میں ہو تو اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے جب اس کے اندر خواہش بھی ابھری ہوئی ہو کہ اپنے آپ کو سیکس کرنے سے روک سکے. ہاں آپ نے باندھ دیا، آپ نے بھگا دیا، آپ نے ان کو ملنے نہیں دیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ انسان کا تسویہ ہے. اس کی قسم کھائی جا رہی ہے. وَنَفْسٍ، نفس انسانی کی قسم، وَمَا سَوَّاهَا، جو اس کو سنوارا، جو اس کے اندر خواہش پیدا کی. پھر مزید کیا کیا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اب یہ تینوں ضمیریں جو ہیں، سواہا، الہمہا، فجورہا و تقواہا، یہ ضمیریں جو ہیں نفس کی طرف جا رہی ہیں کہ جو اس کو سنوارا اور پھر اس کو الہام کیا. الہام کیا ہوتا ہے؟ کہ میٹا فزیکل چینل سے جو چیز بھی کنوے کی جائے انسان کو، وہ الہام کہلاتی ہے. انٹیوشن بھی اس کو انگریزی میں انٹیوشن کہتے ہیں، کہ اس کان سے نہیں سنتی لیکن آواز سنائی دیتی ہے. لیکن اگر ایسی آواز ہو جو اس کان نے سننی ہو تو باقی لوگ بھی سن لیں، لیکن پاس بیٹھے ہوئے شخص جو ہے اس کے کان میں وہ بات نہیں آئے گی، لیکن جس کی طرف وہ وحی ہوگی، جس کو وہ الہام ہوگا، وہ سن لے گا. یا ڈائریکٹلی دل میں کوئی بات جو ہے وہ آ جاتی ہے، یا خواب آتا ہے انسان کو. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں، یہ اس میں الہام کے کیٹیگری میں، وحی کے کیٹیگری میں آتی ہیں. فَأَلْهَمَهَا، تو اللہ نے اس کو الہام کیا، فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. فجر کہتے ہیں پھاڑنے کو، یعنی رات کا پردہ چاک ہوتا ہے تو دن چڑھتا ہے اور فجر ہوتی ہے. تو فجر کیا ہے؟ پھاڑنا. اور تقوی
کنزرویشن، بچ بچ کے چلنا. تو کون سی چیز اس نفس کے اس تصویے کو سنبھالے گی، بچا کے رکھے گی، اور کون سی چیز اسے اسپائل کرے گی، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الہامی طور پر بتایا ہے. کسی استاد سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، والدین سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، ٹی وی اور ریڈیو پر یا انٹرنیٹ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ کیا کروں کیا نہ کروں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں بالکل واضح الفاظ میں یہ بات ڈالی ہوئی ہے. جھوٹ نہیں بولنا، چیٹ نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، کسی کا حق نہیں مارنا. تو یہ کیا ہے؟ یہ الہام ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. پھر الہام کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے نفس کے تقوی کا علم بھی اور اس کے فجور کا علم بھی، کہ کون سی چیز اس کو کنزرو کر کے رکھے گی اور کون سی چیز اس کو ڈس انٹیگریٹ کر دے گی، ریزہ ریزہ کر دے گی، پارا پارا کر دے گی. قد افلح من زکاہا. تو کامیاب ہو گیا وہ جس نے اس کو پاک اور صاف رکھا. تزکیہ، پاک رکھنا. ہم سورۃ نور کے 5ویں رکوع میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو شیشے سے تعبیر کیا ہے، اور جو لوگ اپنے شیشے کو صاف رکھتے ہیں ان کا پورا جسم جو ہے وہ منور ہوتا ہے، کہ اندر جو دل کی روشنی ہے روح کی وہ سینے میں سے ہوتی ہوئی پورے جسم میں سرائر کرتی ہے. ان کے ہاتھ بھی وہی کرتے ہیں جو وہ الہام ہو رہا ہے. اس کی آنکھیں بھی ادھر ہی دیکھتی ہیں جہاں الہام کہہ رہا ہے کہ دیکھ لو، اور جدھر الہام کہہ رہا ہے نہ دیکھو ادھر نہیں دیکھتی، وغیرہ وغیرہ. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اور ناکام ہوا وہ جس نے اس کو مٹی میں دفن کر دیا. مٹی کون سی؟ یہ حیوانی وجود یا یہ مٹی کا وجود ہے. اور اگر انسان اپنی حیوانی خواہشات کو اپنے قلب پر غالب کر لے تو پھر کیا ہے؟ گویا اس نے اپنے قلب کو سیاہ کر لیا اور گویا مٹی میں اس کو دفن کر دیا. کذبت ثمود بطغواہا. قوم سمود نے جھٹلایا اپنی سرکشی کی وجہ سے. اذ انبعث اشقاہا. جب بفر پڑا ان کا سب سے بڑا بدبخت شخص. یعنی ہم نے پڑھا تھا نا کہ ایک سردار جو ہے ان میں سے کہنے لگا، سب لوگ ڈرتے تھے کہ صالح جو ہے وارن کر رہا ہے کہ اگر اس کو تم نے اونٹی کو ہاتھ لگایا تو مر جاؤ گے. کہنا ایسی تیسی ادرے ہوئے تلوار، اور اونٹنی آ رہی تھی تو آگے سے اس نے بڑھ کے اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی. اب یہ اس کی طرف اشارہ ہے. اذ انبعث اشقاہا. جب ان میں سے سب سے زیادہ بدبخت شخص جو ہے وہ اٹھا اور اس نے ٹانگیں کاٹ دی. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا. تو اللہ کے رسول نے یعنی صالح علیہ السلام نے ان سے کہا خبردار رہنا، اللہ کی اونٹنی اور اس کی پانی کی باری میں دخل اندازی نہ کرنا. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا. تو انہوں نے جھوٹا قرار دیا حضرت صالح علیہ السلام کو، ان کی باتوں کو، ان کی وارننگز کو. فَعَقَرُوهَا. اور انہوں نے اونٹنی کی اگلی ٹانگیں کاٹ دی. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ. آخرکار تباہی اور بربادی نازل کر دی ان پر ان کے رب نے. بِذَنبِهِمْ. ان کے گناہوں کی وجہ سے. فَسَوَّاهَا. وہی سوا پھر آ گیا، لیکن یہاں اگر آپ اس کا ترجمہ کریں کہ پھر پدرا کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. یہ آیت جو ہے وہ بڑی مجھے کلک کرتی ہے کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں ایک رسک ہوتا ہے نا کہ وہ بھی جواب دے گا، پتہ نہیں یا تخت ہوگا یا تختہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کو ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. اور اللہ تعالیٰ اس کے کانسیکوینس، عقبہ اس کے کانسیکوینسز، تو اللہ تعالیٰ اس کے کانسیکوینسز سے نہیں ڈرتا. اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو تباہ کر دیا، کوئی چانس نہیں تھا کہ وہ ریٹیلیٹ کریں گے. اور سورہ زاریات میں ہم الفاظ پڑھ کے آئے ہیں کہ وفی سمود اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین، کہ جب کہا گیا قوم سمود سے کہ تم برت لو دنیا کا سامان ایک وقت مقرر تک. فاتوا عن امر ربہم. لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی. فاخذتهم الصاعقۃ وهم ينظرون. تو ان کو ایک زوردار آواز نے آن لیا اور وہ دیکھ رہے تھے. فما استطاعوا من قیام. تو نہ تو وہ اٹھ سکے، وما كانوا منتصرین، اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ سے بدلہ لینے کی پوزیشن میں. تو یہاں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے.
ولا یخاف عقباها. there is no question کہ کوئی اللہ سے بھی بدلہ لے گا, کوئی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بھی ریٹیلیٹ کرے گا, کوئی اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے اور وہ بھی کچھ ہاتھ پاؤں مار کے اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ لے, ایسا نہیں ہوتا.